كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب اس کے بعد میقات پر پہنچ کر کے جو احرام باندھتے ہیں، احرام کا تذکرہ. احرام میقات پر احرام باندھے. احرام کی کیا کیفیت ہوگی؟ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نیت کر کے جب وہ کپڑا پہن لیتا ہے تو بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احرام. اور احرام 3 قسم کا ہوتا ہے. یہ حج کی بات ہو رہی ہے. حج کا احرام 3 طرح سے، اور دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہیں؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کو ذرا سا سمجھیں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتے ہیں. یہاں حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج افراد، حج قران، حج تمتع. یہ 3 قسم کا حج ہوتا ہے: حج قران، حج افراد اور حج تمتع. اب ان تینوں کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیے. سب سے پہلے حج افراد. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ حاجی صرف حج کا ارادہ کرتا ہے، صرف حج کا ارادہ کرتا ہے، صرف حج کی نیت کرتا ہے. میقات پر جب پہنچے گا تو احرام باندھے گا تو اس کی نیت ہوگی کہ میں صرف حج کرتا ہوں. اس لیے تلبیہ کیا پکارے گا؟ اللہم لک حجن. اللہ، ہم آپ کے رضا کے لیے حج کرنے آئے ہیں. اگلی بات سمجھ میں. اب یہ انسان مکہ پہنچے گا، طواف قدوم کرے گا، چاہے تو صفا مروہ کی سعی کر لے، اور اسی اپنے احرام میں رہے گا. احرام کھولے گا نہیں. کیوں؟ کس کی نیت کیا ہے؟ تو حج تو بھی ہوا ہی نہیں. ابھی تو آدھا حج بھی نہیں ہوا. طواف قدوم کیا، صفا مروہ کی سعی کیا،
ابھی تو مینا بھی جانا ہے, مزدلفہ بھی جانا ہے, عرفات بھی جانا ہے, طواف پتھر رمی جمار بھی کرنا ہے, طواف افادہ بھی, سب کچھ کرنا ہے نا. تو اس نے صرف حج کے احرام باندھا, مکہ پہنچے گا, طواف قدوم کر کے احرام ہی میں رہے گا وہ, اور چاہے تو صفا مروہ کی سعی بھی کر لے, بال نہیں کٹائے گا. کیوں؟ بال کٹایا جاتا ہے احرام سے فارغ ہونے کے, اور یہ احرام سے فارغ ہی نہیں ہوا. کیوں؟ حج کا احرام باندھا, ابھی حج ہوا ہی نہیں ہے, ابھی تو صرف طواف قدوم ہوا ہے. اسی احرام میں رہے گا, ساری چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں وہ حرام, وہی احرامی کپڑا, سلے ہوئے کپڑا نہیں پہنے گا, خوشبو نہیں لگائے گا, بیوی کے قریب نہیں جائے گا, بہت ساری پابندیاں سب کرنی پڑے گی. پھر یوم الترویہ کو, یعنی یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کو, اسی پرانے احرام میں حج کرنے کے لیے کہاں چلے, نیت کی تو کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ آلریڈی پہلے سے کی, وہ چلا جائے گا مزدلفہ, پہلے مینا, پھر مینا میں سے سیدھے یوم عرفہ کو عرفات جائے گا, عرفہ گزار کر کے پھر رات کو وہاں لوٹے گا مینا, مینا آئے گا, وہاں رات گزارے گا, پتھر مارے گا, اور پھر جائے گا حج طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی. آپ اس کا حج مکمل ہو گیا. اس کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, یہ فرق یاد رکھنا. اس کے لیے جانور جو کہتے ہیں حج قربانی کرنا, یہ اس کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. اگلی بات سمجھے, بال کٹائے گا, طواف افادہ کر لیا, صفا مروہ کی سے بالکل حلال ہو گئے. اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی. قربانی تو کرنا ہی نہیں, اب احرام کھول دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج افراد, یعنی الفرد واحد, صرف تنہا, سب سے ادنا درجے کا حج یہی ہے, سب سے ادنا درجے. ارے نہیں کیا نا بھائی, قربانی پہ نہیں کیا, ہاں سر کا بال بھی ایک ہی مرتبہ اٹھایا. آج قربانی کرنا آسان ہے, سر کا بال اٹھانا مشکل ہے لوگوں کے لیے. سمجھ گئے نا. چلیں, حج کم ثواب, بھری زیادہ ہو جائے گا, افضل نہیں ہے. افضل یعنی سب سے چھوٹا حج سمجھو. یہ نمبر 2 حج تمتع. حج تمتع, تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ اس کا احرام کیسے باندھا جائے گا؟ میقات پر پہنچ کر آدمی یہ صفائی ستھرائی طہارت مکمل کر کے, اور ٹائم ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا, اور پھر احرام باندھے گا, کپڑے پہنے گا, اور احرام باندھنے کے بعد کیا نیت کرے گا؟ حج اور عمرہ دونوں, قران کے معنی تھے ملا دینا, ساتھ ساتھ ایک ہی ساتھ میں حج اور عمرے دونوں کے ارکان ادا کرتا رہے گا. یہ ٹھیک ہے نا. تمتع, ہاں تمتع میں کیا بتا رہا ہوں, کیا اچھا نہیں, اس کو ہاں وہ غلط ہے. تمتع, حج تمتع, ہاں حج تمتع, چونکہ اس نے فائدہ اٹھایا. یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے مکہ, ہاں احرام باندھے گا, اور دونوں کا ایک ساتھ کیا کہے گا؟ اللہم لک عمرۃ, صرف عمرے کے احرام باندھے گا. کیا باندھے گا؟ صرف عمرے کا احرام باندھے گا. اس کو ذرا صاف کر دینا, ہاں پہلے نا, صرف عمرے کا احرام باندھے گا.
اور نیت اس کی کیا ہوگی؟ ہم پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر حج کا دوسرا احرام باندھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. یہ انسان حج کرے گا، جا کے عمرہ کرے گا، احرام تو باندھا. احرام باندھنے میں تو سب برابر ہی ہیں، بس نیت کا فرق ہوگا. یہ جائے گا، اپنا عمرہ مکمل کرے گا، مکہ پہنچ کر کے طواف قدوم کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور اپنے سر کے بال مڈائے گا، اتارے گا، چاہے قصر کرے یا حلق کرے، مڈائے یا چھوٹا کرائے، لیکن پورے سر کا بال بھی پورا، یعنی اگر مشین سے بھی کٹا رہا ہے تو پورے سر کا، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا 3 بال والا. تو یہ چونکہ صرف عمرے کیا احرام باندھا تھا، عمرہ احرام باندھنے کے بعد 3 بڑے اعمال اس کے ہیں. طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کے بعد نمبر 2 صفا مروہ کی سعی کرے گا، اور نمبر 3 حلق، سر کے بال اتارے گا. اب اس کے یہ حلال ہو گیا. احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں اس کے اوپر حرام تھی وہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی. اب خوب فائدہ اٹھائے ساری چیزوں سے، اچھے سے اچھے کپڑے سے، خوشبو سے، بیوی سے، جتنا چاہے سب کچھ حلال ہو گیا. احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں حرام تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی. تو اب یہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ حلال ہو گیا. اب یہ مکے میں رہ کر کے اپنا جتنا چاہے کھانے کعبہ کا طواف کرے، عبادت کرے، حرم سے فائدہ اٹھائے. یہ لوگوں نے جو آج سلسلہ شروع کر دیا جا کر کے مسجد عائشہ سے بار بار حج کرتے رہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. حضرت عائشہ کا مخصوص مسئلہ تھا، وہی مسئلہ اگر کسی کو آپ پیش ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے عورت. بہرحال اب یہ انسان یوم الترویہ تک حلال رہے گا. آج تو 15-20 دن یا کچھ تھوڑے دن پہلے تو کئی مہینے آدمی حلال رہتا تھا. یہ حلال رہے گا، حلال ہو گیا. یوم الترویہ کو 8ویں ذی الحجہ کو پھر یہ نیا احرام باندھے گا، ویسے ہی جیسے عمرے کا احرام میقات پر باندھا تھا. نئے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں پرانا احرام استعمال نہیں کرے. وہ کپڑا، احرام کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے تو اسی کو پہنے گا، لیکن نیت کرے گا، نہائے گا، دھلے گا، صفائی ستھرائی کرے گا، پھر احرام کے کپڑے پہن لے گا، چاہے نیا ہو اسی جگہ پر. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ جو لوگ مکے میں مقیم ہیں وہ گھر سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حرم بھی جانے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے نا؟ جہاں ہے وہیں سے آپ احرام باندھیں. اور اب احرام باندھیں کہ صرف نیت ہوگی حج کی. کیا کہیں گے؟ اللہم لک حجن. وہاں میقات تو کیا بولے تھے؟ اللہم لک عمرتن. آپ نے 2 حجوں کی، حج اصغر یعنی عمرہ اور حج اکبر یعنی فرید حج، ان کے درمیان آپ نے فائدہ اٹھایا، اسی لیے تو کہا ہے حج تمتع. اب احرام باندھ کر کے جائے گا، یہ منی، عرفات، مزدلفہ، پھر منی لوٹ کر کے آئے گا یوم النحر کو 10 کو، احرام ہی میں رہے گا. 10 تاریخ کو بال کاٹے گا، پتھر مارے گا، جمرات. صرف بڑے کو آج پہلا دن ہوگا نا، مارے گا پتھر. پھر اس کے ساتھ سر کے بال، جانور ذبح کرے گا. اس کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے دم تمتع. کیوں؟ اس نے دونوں کے درمیان فائدہ اٹھایا ہے. کن دونوں کے درمیان؟ عمرے اور حج کے درمیان اس نے فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کو الحمدللہ اس کو جانور ذبح کرنا ضروری ہے.
آگے اگر جانور ذبح نہیں کر سکتا تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. 3 دن وہاں رکھنا ہے اور 7 دن واپس آنے کے بعد. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے لیے طواف افاضہ بھی ضروری ہے اور صفا مروہ کی سعی. اس کو کیا کہا جائے؟ حج تمتع، حج افراد، حج تمتع. نمبر 3 حج قران. حج قران، حج قران کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ نہیں بلکہ دونوں کو ایک ہی ساتھ، حج اور عمرہ دونوں کو کیا کر دیں گے؟ نیت ایک ساتھ کر لیں گے. میقات پر جب احرام باندھیں گے کہیں گے اللہم لک حجا و عمرۃ، اللہ ہم آپ کے لیے ایک ہی ساتھ دونوں حج اور عمرہ کہتے ہیں. تو دونوں کے ارکان ساتھ ساتھ ادا ہوتے جائیں گے. پہنچ جائے گا، طواف افاضہ کرے گا، طواف قدوم کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، بال نہیں کٹائے گا. نہیں سمجھے؟ حج تمتع میں بال بھی کٹایا، چونکہ یہ ابھی احرام سے فارغ نہیں ہوا، اس نے عمرے کے ساتھ حج کا بھی، تو جب تک حج نہیں کرے گا تب تک احرام میں رہے گا. اور متمتع کون تھا؟ طواف قدوم کیا، صفا مروہ کی سعی کیا، بال کٹا دیا، اس کے بعد فری ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا، حلال ہو گیا. یہی فرق ہے دونوں میں. یہ حج قران. اب یہ اسی احرام ہی کے حالت میں چاہے مہینہ رہنا پڑے یا 2 مہینہ رہنا پڑے. اب دیکھو، میں نے جب پہلا حج کیا تھا تو پانی سے بھی بہت لوگ آتے تھے، تو مصر وغیرہ کے لوگوں کو میں نے دیکھا تقریباً 2.5 مہینے اسی میں رہتے تھے. 2.5 مہینے کس میں؟ احرام میں. پسینے کی بات. اور احرام سفید ہوتا ہے، اس میں پسینہ دھول مٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ان کو یہ بھی نہیں کہ ہاں اس کو، جاہلوں کو یہ ہے کہ نہیں اس کو دھل نہیں سکتے، نہیں سمجھے. اور کچھ ایسے بیوقوف سمجھتے نہا بھی نہیں سکتے، تو ایسے ہی رہتے تھے، ایسے پورے کئی مہینے. تو یہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا. لیکن ضرورت پڑ گئی، بدبو آ رہی نہانے کی، دھلنے کی، نہائے کہ دھلے گا، میں خوشبو نہ استعمال کرے بس. احرام کا کپڑا گندا ہو گیا ہے، اس کو دھل کر کے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، کوئی غیر سلا ہوا کپڑا پہن کر کے احرام دھلے گا، سکھانے کے بعد پھر اس کو پہن لے گا. لیکن بال نہیں کٹائے گا، احرام سے فارغ نہیں ہوگا، ایسے رہے گا. پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ جانے لگیں گے تو یہ اسی پرانے احرام اور نیت بھی چلے، اس کو نیت بھی نہیں کرنی ہے. اور حج تمتع کرنے والے کو سب کچھ نیا سلسلہ. یہی فرق ہے. ابھی چلا جائے گا تمام حجاج کے ساتھ. اب منا مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ، پھر رمی جمرات، اور سب پتھر مارنا، جانور ذبح کرنا. اس کے لیے بھی جانور ضروری ہے، کیونکہ 2 اس نے ملا لی ہے نا. قربانی کرے گا، جانور ذبح کرے گا. اور پھر طواف افاضہ، صفا مروہ کی سعی، علی اختلاف الاقوال. اس طرح سے اس کا حج پورا. یہ احرام سے لے کر کے تقریباً سمجھو 12-13 تاریخ تک احرام ہی میں رہے گا. ذی الحجہ کی 12 یا 13، جب تک طواف قدوم نہیں کرے گا، طواف افاضہ، تب تک احرام ہی کی حالت میں رہے گا. یہ میرے خاطر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. یہ احرام ہی میں رہے گا. جس دن سے احرام باندھا میقات پر، اس دن سے لے کر کے یہ تقریباً 13 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو جب تک طواف افاضہ اور جانور کا ذبح نہیں کر لے گا، تب تک یہ احرام ہی میں رہے گا. اس پر بہت ساری چیزیں حلال ہو، حرام ہو.
بعض اہل علم نے کہا کہ حج قران کے لیے یہ شرط ہے کہ جانور اپنے ساتھ لے گیا ہو. نہیں سمجھے؟ حج افراد جو کا اس کے لیے جانور تو کوئی ضروری ہی نہیں ہے. اگر ذبح کرنا چاہے تو وہیں خرید کے ذبح کر دے، نفل ہوگا. اور حج تمتع کے لیے اس کے لیے ضروری ہے جانور ذبح کرنا. وہیں ذبح کا، ایسا نہیں کہ پلٹ کے آئے اپنے وطن میں کرو، وہیں ذبح کرنا ہے. 10 تاریخ کو 10 کو کرے، 11 کو کرے، 12 کو بھی کرے. اور اگر وہ نہ رکھ کر سکا، جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پیسہ غائب ہو نہیں مل رہا ہے، نہ مجبوری ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 روزہ ہے، 3 روزہ وہاں رکھ لے، اور سبت اذا رجعتم 7 دن گھر واپس آنے کے بعد رکھ لے گا، اور سب پورا وہاں بھی رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں. ہاں اجازت ہے، اگر وہیں رکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ قران کے لیے، حج قران کے لیے ضروری ہے کہ جانور اپنے ساتھ. لیکن آج بہت مشکل ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں پیدل چلتے تھے لوگ، تو قافلہ چلتا تھا، تو جانور بھی اپنے ذبح کریں لیا تو کوئی بات نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان تینوں حج میں سب سے افضل حج جو قرار دیا حج تمتع کو. حج تمتع، حج تمتع کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. اسی لیے اہل علم کی بڑی جماعت خصوصاً محدثین کہتے ہیں حتی الامکان حج تمتع کیا جائے، چونکہ یہ افضل الحج ہے. بعض ائمہ ہیں ان کے حج افراد افضل ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے حج قران، لیکن حدیثوں سے جس کی تائید ہوتی ہے کیا ہے؟ حج تمتع. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ اب اس کے بعد حج کا نہیں ابھی نہیں ہوئی. اب حج وہاں سے شروع ہوگا. حج کے مسائل جو ہیں یہ حدیث اگلی سے شروع ہوگی. ہاں انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا نا انشاءاللہ. فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق علیہ. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور اس کتاب بلوغ المرام کی شرح میں شریک ہونے والے ساتھیوں، آج الحمدللہ کتاب الحج میں باب وجوہ الاحرام و صفاتہ، احرام کس طرح سے باندھا جائے گا اور اس کی کتنی قسمیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس پر گفتگو ہوگی. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم نے پڑھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت سیکھنے کی جو فضائل بیان کیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. احرام کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ 3 قسم کا احرام ہوتا ہے. آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے گا تو 3 طرح کا احرام ہوتا ہے. نمبر 1 حج تمتع،
کا، نمبر 2 حج قران کا، نمبر 3 حج افراد کا. یہ 3 ہیں اور تینوں کی تعریف بتا دیا ہے میں نے. اور یہ بھی بتایا کہ محققین کے نزدیک ان میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے. اکثر اہل علم کے نزدیک یہی حج تمتع افضل حج ہے. بعض کے نزدیک قران کا ہے اور بعض کے نزدیک حج افراد ہے. لیکن پیارے نبی نے جس چیز کی رغبت دلائی، لو استقبلت من امری لما استدبرت لما سقت الحدیہ، ہمیں جس چیز کا بھی علم ہوا یعنی حج تمتع کی اب جو فضیلت مجھے معلوم ہوئی، کاش ہی ہم کو پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں حج تمتع ہی کرتا. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی حج تمتع کی مختلف احادیث میں متعدد فضیلتیں بیان کی ہیں. تینوں میں سے کوئی بھی احرام باندھے حج کا، اس کا حج ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، حج کا ثواب پائے گا. لیکن افضل الحج جو ہے وہ حج تمتع ہوگا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع کے سال. یہ نبی علیہ السلام نے سال بھر پہلے سے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان سال حج ہم کریں گے. چونکہ ہجرت کے 9ویں سال جب حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حج خود نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے اعلان کروا دیا تھا، بتا دیا تھا حج کے پوری طریقے. پھر آپ نے یہ بھی اعلان کروا دیا تھا کہ آئندہ سال ہم حج کریں گے. تو مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج میں آئیں اور آپ سے ملاقات ہو اور آپ سے ڈائریکٹ دین سیکھیں، تعلیمات حاصل کریں. اسی لیے بعض اہل علم جو ہیں محدثین نقل کرتے ہیں کہ کم سے کم 1,40,000 کا مجمع تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں. یہ اس وقت کی بہت بڑی تعداد ہے. صحابہ کرام پر جو ہمارے محدثین اور اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں تو صحابہ کی تعداد کا جو اندازہ لگایا وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 1,40,000 کا مجمع آپ کے ساتھ حج میں تھا. اتنے ہے کہ صحابہ کی تعداد تقریباً 1,40,000، اس سے علاوہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے افراد لوگوں کے بقول موجود تھے. تو نبی علیہ السلام سال بھر اعلان کرواتے رہے تو بہت سارے لوگوں کی خواہش و تمنا تھی کہ شروع ہی سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم حج میں رہیں. اسی لیے حج کا موقع جب آیا شوال کے بعد تو بہت سارے عرب کے قبیلے جو مدینہ طیبہ کے قرب جوار کے تھے وہ لوگ آ کر کے مدینے میں آباد ہو گئے تھے، خیمہ لگا لیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ یہیں سے مدینے ہی سے ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج میں نکلیں گے. یہ ان کی الفت محبت اور شوق و جذبہ تھا. بھیڑ لگئی تو پورا مدینہ بھر چکا تھا. تو نبی علیہ السلام جب نکلے تو 2 صحابی ہیں جو سب سے زیادہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. ایک تو ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. پورے سفر حج میں من اولہ الی آخرہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس نے ایک ایک چیز بیان کی وہ جابر بن عبداللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث حج نبوی کیسے تھا اس میں سمجھو ایک متن کی حیثیت رکھتی ہے. اتنی طویل حدیث کسی نے نہیں نقل کی ہے جو جابر بن عبداللہ. اور غالباً اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء جن میں خصوصاً ابھی متاخرین میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے صفت و حج النبی پر جو کتاب لکھی وہی
بنیاد بنایا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، متن اس کو بنایا، اور دوسرے صحابہ نے جو کچھ اضافہ کیا ہے اس کو شرح میں تعلیق چڑھاتے، جو بہت ہی اہم کتاب ہے یہ صفت حجت النبی۔ تو اور ان کے علاوہ تھوڑا تھوڑا مختصر بہت لوگوں نے روایت کیا۔ ابھی دیکھا ہے آپ نے پچھلے ابواب میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت ساری روایتیں۔ یہاں احرام کی کیفیت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی حدیث اور نہایت اہم حدیث ہے احرام باندھنے کے متعلق، اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی۔ تو اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج کا نام پڑ گیا حجۃ الوداع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج کیا تھا، کوئی دوسرا حج کرنے کا موقع نہیں لگا۔ لیکن یہاں یہ چیز یاد رکھیے گا، اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک ہی حج کیا تھا، ورنہ الحمدللہ جب تک آپ مکے میں تھے مکے کے سارے لوگ حج کرتے رہے، نبوت سے پہلے بھی حج کرتے رہے، نبوت کے بعد تو اور آپ زیادہ کرتے۔ کیوں؟ حج کے ساتھ پورے عرب کے لوگ آئے رہتے، آپ کو دعوت و تبلیغ کا موقع ملتا، اسی لیے کفار مکہ نے بڑی پابندی لگاتی تھی کہ حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہ کر سکیں۔ بھائی تو حج تو آپ نے بہت کیا ہے، کئی حج کیے ہیں، لیکن حج فرض ہونے کے بعد اسلامی حج جس کو کہیں گے وہ ایک ہی کیا ہے۔ دو حج ملا تھا، ایک حج میں خود جانے کے بجائے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر کے اور ان کے نیابت میں حضرت علی کو یہ سورۃ بقرہ کی آیت پڑھ کر کے سنانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور آپ حج نہیں کی، لیکن آپ نے حج جو کیا وہ حجۃ الوداع، سمجھ گئے، سن 10 ہجری میں۔ حجۃ الوداع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کہنے کی مختلف وجہیں اہل علم بیان کرتے ہیں۔ وداع کے معنی آتے ہیں جدا، الوداعی، الوداع کرنا، ہمیں مشہور ہے اپنے یہاں الوداع، کچھ نہ ہو تو کم سے کم رمضان کا آخری جمعہ الوداع ضرور سب کو یاد رہتا ہے، اور بڑے گا کر کے لوگ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی حالت۔ یہ رافضیت اتنا ہمارے ہاں غالب تھی، رافضیت اتنی غالب تھی ہمارے ہاں، اللہ اکبر، پورے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں خطبہ جو پڑھا جاتا تھا اس میں شرکیہ الفاظ تھے، ہم نے خود سنا ہے، ہمارے مسجد میں پڑھا جاتا تھا۔ اس کا علمی خطبہ کیا نام تھا؟ خطبے کا نام علمی خطبہ۔ سال کے 12 مہینے خطبے ہوتے تھے، الگ الگ عربی میں لکھا رہتا تھا، اور مولوی صاحب قرات کے ساتھ پڑھتے تھے، جو جسے قرات پڑھا جائے اسی قرات کے انداز میں، اور اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا وَعَلِيٌّ مَطْلُوبُ كُلِّ طَالِبٍ۔ کتنا بڑا شرکیہ جملہ آج تک موجود ہے، مطلوب کل علی ابن طالب مطلوب کل طالب، اللہ، ایسا شرکیہ جملہ تھا۔ اللہ جزائے خیر دے، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حافظ حمید اللہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ حمید اللہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھا تو ایک اردو میں عربی عبارت حدیث و قرآن سننا، پھر اس کا ترجمہ لکھا، اس کا نام رکھا گیا خطبات توحید۔ الحمدللہ یہ پہلا خطبہ تھا جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے والوں کو کچھ پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی کیا ہے، وہ کچھ ہے۔ ویسے اردو میں خطبہ تو سب سے پہلے جس نے شروع کیا بر صغیر میں اور بڑی قربانیاں دی، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاہ اسماعیل شہید نے اردو زبان میں خطبہ شروع کیا، اور ان کا خطبہ اتنا کامیاب ہوا، ضمنی طور پہ بتائیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، اور وہ اس قوم کو ہدایت دے جو آج تک کافروں کو کافر نہیں کہتے۔ سب سے بڑا کافر ہندوستان کی کس کو قرار دیتے ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید کو، جو انہوں نے خدمات انجام دی، دینی، قومی، ملی، اور اخلاص کا عالم یہ تھا کہ جب انہوں نے جمعے کے دن اردو میں خطبہ دینا شروع کیا اور وعظ و نصیحت سنا،
اللہ اکبر. تقریباً 1810 کے بعد کا واقعہ ہے، 13-14 کا. اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا. تو بڑا ایک عبرتناک ہم سب کے لیے ہے واقعہ. پنجاب کا کوئی رہنے والا انسان وہ جمعہ پڑھنے کے لیے برابر آتا تھا، اور اس وقت پنجاب سے جتنا بھی اس علاقے کا ہو، گرچہ آج کا انڈیا کا جو پنجاب ہے اسی علاقے کا ہو، تو اتنا آسان سفر نہیں تھا. کم سے کم 1 دن پہلے نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ کوئی موٹر کار تو تھی نہیں. تانگا سب سے تیز رو سواری جو سب سے بڑا کیا وہ تانگا ایک، اس کے علاوہ نہیں تھا. تو تقریباً 1 دن لگتے تھے. وہ بیچارہ نکلا جمعرات کو کہ کل جمعہ ہے، جمعہ شاہ اسماعیل شہید کے پیچھے جامع مسجد میں پڑھنے کے کچھ دن سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اب بتائیں کتنا لمبا سفر. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ روز راستے میں کھانے پینے کوئی انتظام نہیں رہتا تھا. آدمی سکھا کر کے گڑ رکھتا یا کوئی سبزی رکھتا، سکھا کر کے روٹی لے کے چلتا تو وہی کہیں بیٹھ کھاتا تھا. اور پانی کے لیے ایک لوٹا اور کیا کہتے ہیں رسی لے کے چلتا تھا، کنویں سے نکالتا تھا خود سے. کوئی اتنی سہولتیں نہیں تھی. وہ بیچارہ چلا، لیکن برابر سواری نہ ملی. دلی جامع مسجد اس وقت پہنچا جب شاہ صاحب جمعہ پڑھا کر کے نکل رہے تھے. سیڑھی سے اتر رہے تھے، کیونکہ جامع مسجد کی سیڑھیاں بھی 3 منزلہ بلڈنگوں کے برابر ہیں. اتر رہے تھے اور یہ شخص پہنچا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہوا. شاہ صاحب سے سلام کیا، کہا کیا ہوا؟ چونکہ وہ اتر رہے تھے، چڑھ رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا پریشان ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے ارادے سے کل نکلا، لیکن راستے میں سواری کا انتظام نہ ہوا، اس لیے ہمارا جمعہ چھوٹ گیا. میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا. اور پھر جو دین کی باتیں آپ سے سنتے تھے کتاب سنت، اب اس کے لیے پھر ہفتے بھر کا انتظار اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا. شاہ صاحب اس کے اس یعنی خواہش کو دیکھ کر کے شاہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، جمعہ ختم ہو گیا، سنت ظہر پڑھ لو. شاہ صاحب نے پورا خطبہ اس کو بیٹھا کر کے اپنا سنا دیا. آج ہم لوگ جو اتنے ٹھاٹ کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت دے دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب ہمارے ان اسلاف کی اخلاص کی قربانیاں تھیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ساری آسانیاں. لیکن ہم ناشکری کیے، یا تو آپس میں لڑتے ہیں، یا سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یا ہم اپنے جماعت ہی کو چھوڑ کر کے ایک الگ ٹیم بنا کر کے. اس کے علاوہ ہمارا آج اکثر لوگوں اور کوئی کام نہیں رہ گیا ہے. ہمیں کم سے کم اپنے اسلاف سے سبق سیکھنا چاہیے. واقعی ذرا سوچے، کوئی معمولی تھا کہ شاہ صاحب پورا ہم تو ہوتے جاؤ، ہمارا قصور تھوڑی ہے، تمہارا ہے، کیوں دیر میں ہے؟ نہیں. شاہ صاحب کہتے کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو. وہیں کہتے ہیں شاہ صاحب نے پورا خطبہ جتنا میں بربر دیا تھا، پورا خطبہ اس کو سنا دیا. خوش ہو گیا. اور 2-4 لوگ اور تھے، ان کو بھی دوبارہ سننے کو جو بھولے تھے یاد ہو گیا. اور قیامت تک کے لیے شاہ صاحب نے اپنا ایک اخلاق دعوت و تبلیغ میں اپنے علم سے فائدہ اٹھانے میں کیسی قربانیاں دیں اور کتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور سامنے والے کی علمی شوق اور ذوق کی قدر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آج ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال تو شروع تو ہو چکا تھا، لیکن کوئی مستقل کتاب نہیں تھی. حافظ حمید اللہ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے یہ ایک کتاب لکھی، کتاب خطبات التوحید. اور الحمدللہ اس کتاب کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ بہت سارے علاقے میں یہ کتاب ہمارے جو جماعتی احباب تھے، اہل حدیث جو مساجد تھیں، ان میں تو یہ ایسے خطبہ عالم نہ ہوتا تو اس کو دیکھ کر کے پڑھتا اور سناتا لوگوں کو. اور الحمدللہ ہم نے بھی بچپنے میں جتنا دین سیکھا، محرم کی فضیلت کیا ہے، ذی الحج کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں کیا، سب اسی سے سنا خطیب پڑھتے تھے اور ہم سنتے تھے. یعنی جب تک ہم خطبہ دینے کے لائق نہیں ہوتے تب کی بات بتا رہا ہوں، یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. اللہ اکبر.
نتیجہ یہ نکلا. اور جو لوگ نہیں غیر جماعتی تھے، چلو بھائی کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، پہلی اذان کے بعد، کیونکہ ہمارے یہاں 2 اذان ہوتی ہے، پہلی اذان کے بعد سنت پڑھنے کا موقع دیا جاتا، اور سنت پڑھ کر کے فارغ ہوتے تو ہم نے دیکھا دیہاتوں میں، ہمارے علاقے میں اسی خطبات توحید کو خطیب پڑھ کر کے سناتے تھے، ان کو بھی دین سیکھنے کا موقع مل جاتا تھا. پھر یہ اردو والا خطبہ دے دینے کے بعد اب کھڑے ہوتے تو اپنا علمی خطبہ پڑھ کے سناتے تھے. سمجھ گئے نا، یہ دستور تھا. لیکن الحمدللہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ حجۃ الوداع ہمارے ہاں تو بہت زیادہ الوداع وہ بھی عربی میں پڑھا جائے، صلی اللہ ماہ مبارک الوداع. اور پھر الوداع، تو الوداع کا معنی، الوداع کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنا، الوداع کرنا. آپ کسی کو دروازے تک چلے جائیں چھوڑنے کے لیے، جانے کے بعد اس کو کہتے ہیں الوداع کرنا. تو الوداع، حجۃ الوداع کہنے کی مختلف وجوہات بتائی گئی. ایک وجہ تو یہ بتائی ہے اہل علم نے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حج کے بعد دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. چونکہ آپ کو شاید اشارات کچھ مل چکے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سے، اسی لیے آپ نے اونٹی پر سوار آپ نے اعلان کر دیتے، لوگوں خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم. لوگوں ہم سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، جو پوچھنا ہے حج کے مسائل پوچھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اگلا حج ہماری تمہاری ملاقات کرنا رہے اور میں تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اور واقعی حج کرنے کے بعد آئے اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو الوداع کر کے چلے گئے. اسی وجہ پر اس کا نام کیا پڑا اس حج کا، حجۃ الوداع. اور دوسرا معنی یہ بتایا جاتا ہے، دوسری وجہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، چونکہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے کبھی نہیں تھا اور دین سکھانے کا اس سے بہتر ماحول آپ کو کبھی نہیں ملا تھا، تو آپ جگہ بجگہ وقت گاہے بگاہے برابر خطاب کرتے رہے، خطبہ دیتے رہے، اور بہت سارے خطبات دیے ہیں. اور اس بہت سارے خطبات جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مدینے سے لے کر کے مدینہ واپس آنے تک بہت سارے جو خطبات دیے، سب اس کو کہا جاتا ہے یعنی حجۃ الوداع کے خطبات. اور الحمدللہ اس سلسلے میں مولانا محمد صاحب جونا گدھی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے خطبات محمدی میں بہت بڑا حصہ اس کا جمع کر دیا. ایک بڑی اہم کتاب تھی. مولانا محمد صاحب جونا گدھی جو خطیب الہند کے لقب سے معروف تھے، انہوں نے زخیم مختلف حصوں میں اس کو لکھا تھا. بعد میں بامبے سے مولانا مختار احمد ندوی صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ایک جلد میں ایک نئے انداز سے چھاپ کر کے اچھے انداز سے عام کیا، اور آج یہ کتاب عام ہے. اگر اس کو بھی گھر میں رکھا جائے، اس کو پڑھا جائے تو واقعی بہت سارے لوگوں کہتے ہیں کہ واقعی اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو نبی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی. لکھنے کا بہت سخت تھے تقریر کرنے میں، لیکن قلم کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ اچھے لوگوں کو دل موہ لیتا ہے. اسی لیے جس دن انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا تو اسی وقت مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ میں تھے. مبارکبادی دیتے ہوئے فوراً مشورہ دیا کہ اعلام الموقعین کا ترجمہ کرو، حافظ ابن قیم کی کتاب کا. تو دین محمدی کے نام پر اعلام الموقعین کا ترجمہ کیا. تو یہ اس کتاب کے اندر خطبات محمدی میں بہت سارا مواد مل جائے گا. تو نبی علیہ السلام خطبات جو بہت دیے تھے، ان میں ایک آخری بات یہ بھی کہی تھی کہ لوگوں آخری بات یہ ہے، ہم نے بات بیان کر دی ہے
اس کو تم لوگ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب ہماری تمہاری یہ حج کا موقع تھا ختم، اب ہماری جدائی، ہم اپنے وطن جائیں گے اور تم لوگ اپنے وطن جاؤ گے، لیکن جاؤ تو خالی ہاتھ نہیں، ایک نہایت اہم ذمہ داری لے کر کے فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جتنے لوگ بات سنے ہیں ان کی ذمہ داری کہ یہاں سے جانے کے بعد جو غائب یعنی جو آئے نہیں ہیں وطن جانے کے بعد، ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع، واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح سے اور کچھ وجوہات ہیں لیکن یہی دونوں وجہیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں حجۃ الوداع میں جب ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، ساری ازواج مطہرات بھی ساتھ میں تھیں، اور اس میں پیش جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے بہت ہی زیادہ ان کو تجسس ہوتا کہ اللہ رسول کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اس پر بڑی کڑی نگاہ ان کی رہتی تھی۔ یہ ان کے علم کے جذبے اور شوق کا نتیجہ تھا۔ فَمِنَّا، ہم لوگ مدینے سے نکلے، مدینے سے نکلنے والی کیفیت جو تھی، کیسے نکلے، ام المومنین عائشہ نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور کچھ لوگوں نے مدینے سے کیسے آپ نکلے وہیں سے انہوں نے بتانا شروع کر دیا، وہاں کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو بتایا، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو نقل نہیں کر رہی ہیں، صرف میقات پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول نے احرام کیسے باندھا اس کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ بلوغ المرام مختصر کتاب ہے اس لیے مختصر حدیثیں نقل کر دے رہے ہیں، باقی بڑی کتابوں میں مفصل ملتی باتیں۔ تو کہتی ہیں فَمِنَّا، ہم لوگ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ میقات پر پہنچے اور ہم لوگوں نے احرام باندھا تو ہم میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا احرام کی 3 قسمیں، حج قران کا احرام، حج تمتع کا اور حج افراد کا۔ یہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمِنَّا، ہم میں کچھ لوگ ایسے تھے احل بعمرۃ، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، یعنی میقات پر ذوالحلیفہ بتایا تھا بات کو، ذوالحلیفہ پر جب پہنچے تو جب رات گزارا اللہ رسول نے، صبح جو دوسرے دن جب احرام باندھنے کی باری آئی تو ہم میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا، یعنی حج تمتع، صرف عمرہ، حج تمتع۔ ہاں تھا نا، حج تمتع تھا، بعد میں ہوئی، حج قران کیا تھا۔ تو فَمِنَّا، صرف عمرے کا احرام باندھا کہ مکہ پہنچ کر کے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے پھر حج کا احرام یوم الترویہ کو باندھیں گے۔ فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، ہم میں کچھ لوگ بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، یہ قران ہوا۔ اور ہم میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، حج قران، 2 گزر گئے نا، حج تمتع، حج۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا، حج افراد، ہو گئے نا تینوں۔ وَأَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَجِّ، اور اللہ کے رسول نے حج کا احرام باندھا، حج کا۔ دوسرے روایت سے پتہ چلا حج سے مراد یعنی حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا ایک ساتھ، حج قران۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بہت ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، حج قران کیا تھا۔ 3 ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں آیا، آگے شاید آئے،
ہم میں سے کوئی دوسرے کو ملامت نہیں کرتا تھا. ہمارے یہاں حج میں یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ ہمارا حج اچھا ہے تمہارا. کیوں؟ ہم حنفی ہیں، ہمارے یہاں یہ حج ہے. ہم شافعی ہیں، ایک طرف پورا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہوگا، دوسری طرف کیرلا ہوگا. ہاں، ہمارا امام یہ ہے، اس کے ہاں یہ جھگڑا چل، سمجھیے نا. لیکن حضرت صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی کسی پر عیب نہیں نکالتا تھا. جب تینوں جائے تھے تو کیوں کسی کو برا بلا؟ کسی کو یہ پسند، کسی کو کیا. تینوں طرح کا ہے. افضلیت کا مسئلہ ہے کہ زیادہ ثواب کس میں ہے، جس اس کا ہے، ورنہ یہ کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے. اب آگے فَأَمَّا مَنْ حَلَّ بِعُمْرَةٍ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، پھر جس شخص نے، جن لوگوں نے احرام باندھا، کس کا؟ عمرے کا، یعنی حج تمتع کا. فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وہ مکہ پہنچے، 3 کام کرنا ہے احرام کے بعد. 3 کام: طواف قدوم، صفا مروہ کی سعی، حلق، بس بال کٹانا ہے، کوئی حلال ہو گئے. یہی حج تمتع ہے نا. حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کے درمیان فائدہ اٹھا. تمتع نہیں فائدہ اٹھانا، سلے ہوئے کپڑے سے فائدہ اٹھاتا ہے، خوشبو سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی ہے تو اپنی ضرورت پوری کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی بنا اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج تمتع حلال ہو گئے عند قدوم ہی. حج تمتع کے صرف 4 ہی اعمال ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف قدوم، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 حلق. بس آدمی آزاد ہو جاتا ہے. اس میں آسانی بھی بہت زیادہ ہے اور اجر ثواب بھی بہت زیادہ ہے. چونکہ میں نے دیکھا جو حج قران یا حج افراد کرتے ہیں، وہ اب تو خیر یعنی پہلا حج میں نے کیا تو کم سے کم اس وقت بھی ہمارے یہاں بر صغیر سے آتے تھے تو 1.5-2 مہینے لگتا تھا. 2 مہینے سے کم نہیں. باقی مغرب کے اور مصر وغیرہ کے لوگ جو آتے تھے ان کو بھی وہی 1.5 مہینے. اب ایک تو لا علمی جہالت، ان کو معلوم، ان کو یہ علم ہے کہ احرام کا کپڑا دھل نہیں سکتے. اب ذرا بتائیں 2 مہینہ گرمی کے موسم میں احرام باندھے گا، اسی میں پسینہ ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، تو اس پہ تو وہی ہے کہ ہاں دور سے بدبو آئے گی اس کی. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اجر نہیں، احرام کا کپڑا دھلنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے نا. اور کتنے تو اپنے بھی نہیں نہاتے. نہیں، اگر نہائیں گے تو بال ٹوٹ جائے گا تو کیا دم دینا. یہ ساری مصیبت ہمارے یہاں. وہ جو حج میں آنے کے پہلے جو جھوٹا عالم ہوتا ہے نا، عالم نہیں، ہم نے اندازہ لگایا حج میں جو 1-2 مرتبہ حج کر لیا وہی استاد الحج بن جاتا ہے. وہی ہم یہاں سے حج میں گئے، یہاں سے تو آدمی پتہ چلا کہ حج میں گیا ہے، آج تک اس نے عرفات اور مینا کی مبیت نہیں کی. ہر سال حج میں جاتا، بہت خوش آمد کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے ذمے اتنے پاسپورٹ ہیں، ہم گھر یہاں مکے میں رہتے پاسپورٹ کی حفاظت. یہ میرے ساتھ ہوتا. تو ہم نے اندازہ لگایا حج میں مفتی وہ بن جاتا ہے جو 1-2 مرتبہ حج کر چکا. تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں. وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، لیکن جس نے صرف حج یعنی حج افراد کا احرام باندھا، وہ او جمع بین الحج والعمرۃ، یا جس نے حج اور عمرے دونوں کا احرام، حج قران. ان لوگوں نے فلم یحلوا، وہ لوگ حج حلال نہیں ہوئے. میقات سے لے کر کے ذوالحلیفہ سے جو پابندی ان پر عائد ہوئی تھی، وہ پابندی پورے سفر میں رہی، یہاں تک کہ حتیٰ کان یوم النحر، جب یوم النحر کو انہوں نے رمی جمرات اور بال کٹا لیے تب وہ حلال ہوئے. یعنی جس کو کہتے ہیں چھوٹی علت. ہاں، اور طواف افاضہ کر لینے کے بعد پورے طور پر وہ حلال ہوئے.
تو حلال کا یعنی وہ تقریباً مہینے 2 مہینے کے بعد حلال ہوں گے. اگلی بات سمجھیں. یہ حدیث یوم النہر سے مراد 10 تاریخ کو حاجی اگر جمرات کر لیا, پتھر مار لیا اور صفا مروہ کی صحیح کر لی, بال کٹا لیا, اب اس کے لیے صغرا حلت جو ہے حاصل ہو گئی. یعنی ساری چیزیں جو حرام تھی احرام کی بنا پر, خوشبو لگانا, سلے ہوئے کپڑے پہننا, ٹخنے, موزہ پہننا, جیسے ساری چیزیں جتنی چیز پابندیاں تھی سب حلال ہو جاتی سوائے بیوی کی. بیوی کب حلال ہوگی؟ اس وقت تک. اسی لیے کہ چھوٹی حلت, جب طواف افاضہ آپ کر لیں گے اس کے بعد بیوی بھی حلال ہو گئی. اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی. تو حلت صغرا اور حلت کبرا, یہ حدیث متفق علیہ ہے. حدیث کا مفہوم تو بالکل واضح ہے. انشاءاللہ اگلی حدیث. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.